بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا وما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. صلوات. حاضرین مجلس اور بانی مجلس کے مرحومین کی مغفرت، ذاکرین مجلس کے مرحومین کی مغفرت کے لیے بلندتر صلوات. سورہ مبارکہ سبا کی 46ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ اپنے اس کلام میں معرفت کا ایک دسترخوان بچھا رہا ہے. خالق کا کلام ہمیشہ نیا نظر آتا ہے. انسان نہیں بدلتا، مادہ بدل جاتا ہے، وسائل بدل جاتے ہیں، گاڑیاں بدل جاتی ہیں، سواریاں بدل جاتی ہیں، مکان بدلتے ہیں، غذائیں بدلتی ہیں، مگر انسان نہیں بدلتا. 1400 سال پہلے جو انسان تھا آج بھی وہی ہے. جب انسان نہیں بدلے گا تو پھر خالق کا کلام بھی پرانا نہیں ہوگا. یہ بچہ نہ پوچھے یہ بات کہ 1400 سال پرانا کلام جدید دور میں کیسے چلے گا. اللہ اپنے کلام میں سواریوں سے متعلق تو بات ہی نہیں کرتا بھی ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ انسان کی بات کر رہا ہے. کھانے اللہ کا موضوع نہیں ہے. چائنیز ڈشیں ہوں، ہندوستانی کھانے ہوں، سندھی کھانے ہوں، یہ اللہ کا موضوع نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ بریانی کھاؤ اور قورمہ نہ کھاؤ. وہ کہتا ہے جو چاہو کھاؤ مگر حلال کھاؤ. وہ یہ نہیں کہتا کہ شلوار قمیض پہنو اور پینٹ شرٹ نہ پہنو. وہ یہ نہیں کہتا کہ تہبند نہ باندھو جی پجامہ پہنو. وہ یہ نہیں کہتا کہ مثال کے طور پر فلاں لباس نہ پہنو اور فلاں پہنو. وہ کہتا ہے کہ حیا بچاؤ، جو چاہو پہنو. میں تمہیں بے حیا نہیں دیکھنا. صلوات پڑھنے ذرا محمد. توجہ کر لیا. وہ سواریوں سے متعلق بات نہیں کرتا. وہ مثال کے طور پر مجھے گاڑیوں کے نام سے یاد نہیں ہے. مثلا کوئی کرولا میں بیٹھے گا تو وہ اچھا مسلمان ہے، جو موٹر سائیکل پہ بیٹھے گا وہ اچھا مومن ہے. اللہ یہ بات ہی نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے کہ اس سواری پر بیٹھو مگر پیدل چلنے والے کو آدمی مانو. ایسا نہ ہو کہ تم مہنگی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے آپ کو بھی سمجھو کہ تم گاڑی ہو گئے ہو. گاڑی مشین تیز چل رہی ہے، تم تو اتنے مجبور ہو کہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہو. اور یہ جدید سواریاں تو ویسے ہی جب تک ذلیل نہ کروا لیں، گردن نہ جھکوائیں، بیٹھنے نہیں دیتے. پہلے والی جو سواری تھی نا گھوڑا، جو قدرتی سواریاں ہیں نا، وہ تو جب اپنے اوپر بٹھاتے ہیں تو ان پہ جب ہم بیٹھتے ہیں یا بیٹھے ہیں تو سینہ چوڑا کرتے ہیں، ایک روب اور ایک جلال کے ساتھ. لیکن آج کی سواریاں تو ذلیل کرتی ہیں.
اور انسان سمجھ ہوتا ہے کہ میں گاڑی میں بیٹھ گیا تو گاڑی اگر 2 کروڑ کی ہے تو میں بھی 2 کروڑ کا قیمت گرا دی میں اپنی، انسان نے اپنی قیمت گرا دی۔ میرے سنت شیعہ بھائی تشریف فرمائے، یہ مجلس ہمیں انسان بنانے کے لیے دی جاتی ہے۔ گوشت کا لوتھڑا اگر آیا تھا اور لوتھڑا ہی واپس چلا جائے تو پھر ہنر کیا ہے؟ تھوڑا سا بولیے گا، بات کیجیے گا، میں بات جا رہی ہوں۔ کمال تو یہ ہے کہ تمہیں آدمی بنا کر بھیجا تھا، آدم کی اولاد بنا کر بھیجا تھا۔ جی کوئی گوشت کا لوتھڑا تو چڑیا کا بچہ بھی، بطخ کا بچہ بھی، بکری کا بچہ بھی، وہ بھی گوشت کا لوتھڑا ہے۔ اگر اسی حد تک رہنا تھا تو پھر بہت سارے جانور ہم سے اچھے ہیں۔ اگر صرف کھانا پینا ہی مطلب زندگی تھا، اگر صرف اچھے بستروں پہ لیٹنا ہی مقصد زندگی تھا، اگر اچھے مکان بنا کر رہنا ہی، مہنگے مکان بنا کر ہی مقصد زندگی ہے، تو بہت سارے جانوروں کے مکان تو آج بھی دنیا کے انجینئر دنگ ہیں کہ یہ بناتا کیسے ہے۔ بھئیے کا گھونسلہ دیکھیے آپ، چاچا بتاؤں بھئیے کے زندگی میں مجھے ایک بہت خوبصورت تھا، ایسے گول تھا، اپنا گھونسلہ بناتا تار جوڑا اکیرو، اب یہ سندھی کا بھی بات ہے، اکیرو آخر یہ جو بناتا ہے دیکھیں کیسے تار جوڑتا ہے، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، آپ اس کو ڈھونڈتے ہی رہیں گے اس کا سرا کا۔ اس کے جو پہیے کے گھونسلے ہوتے ہیں وہ میوزیموں میں رکھے جاتے ہیں، وہ نمائشوں میں رکھے جاتے ہیں کہ دیکھو کیا بنایا ہے۔ شہد کی مکھی کیسا نظام بناتی ہے۔ اگر اچھا مکان بنانا ہی مقصد تھا تو اللہ نے کچھ جانوروں کو ایسا انجینئر بنا دیا، دنیا کے معمار جہاں قلم توڑ دیں وہاں جانور نظر آتا ہے۔ تو یہ تو کوئی ہنر نہیں ہے کہ مکان اچھا بنا لیا، سواریاں اچھی لے لی، مکانات اچھے بنا لیے، کھانے بڑے اچھے کھا رہے ہیں، اچھا قد بڑا لمبا ہے، وہ ماشاءاللہ 6 فٹ کا قد ہے، چوڑا سینہ ہے، بڑی بڑی آنکھیں ہیں، آتے نظر آ رہے ہیں تو ڈر لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کون آ رہا ہے۔ پھر اس میں کپڑے بھی مہنگے چڑھا لیے، تو یہ کپڑے مہنگے پہن کر اپنے آپ کو مہنگا سمجھتا ہے۔ یہ انسان کا تعارف کروا رہا ہوں آپ کو، یہ حالت ہے انسان کی۔ بعض لوگ مہنگے کپڑے پہن کے خود کو بھی مہنگا سمجھتے ہیں، بعض لوگوں کے کپڑوں میں قلب ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی گردنوں میں قلب ہوتا ہے۔ گردن قلب لوگ ٹیڑھے ٹیڑھے چل رہے ہیں، کپڑے بھی ٹیڑھے ٹیڑھے چل رہے ہیں اور یہ بھی ٹیڑھے ٹیڑھے چل رہے ہیں۔ یہ کون سا ہمارا ہے؟ ایک فوجی افسر مجھ سے کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے سپاہیوں کے ساتھ صحراؤں میں کہیں سفر پر تھے، بہت دیر کے بعد ایک گھر نظر آیا انہیں، بہت بڑی، ویسے جیسے اتنا بڑا یہ اس وقت جہاں ہم بیٹھے ہیں، باڑ لگی ہوئی، ایک بڑا دروازہ لوہے کا لگا ہوا تھا، جی لکڑی جھاڑیوں کی باڑ کے بیچ میں ایک دروازہ بھی تھا۔ یعنی ہم نے اسے بجایا، بہت دیر تک بجاتے رہے، ایک بچہ باہر آیا، توجہ ہے، ہم نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا تمہارے گھر میں کوئی بڑا ہے؟ اس نے کہا آپ مجھ سے حکم کیجیے، بتائیے، میں جو آپ کہیں گے میں کوشش کرتا ہوں آپ کی خدمت کروں۔ پھر ہم نے کہا کہ کسی بڑے کو بھیجو۔ اس نے کہا کہ حضور مجھے کہیے، میں حاضر ہوں، آپ کو کیا کام ہے مجھ سے، کیا کام ہے ہم سے، ہم کیا آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ پھر اس تیسری دفعہ اس نے کہا جی نہیں بیٹا کسی بڑے کو بھیج دو۔ تو وہ اندر گیا اور اونٹ کو پکڑ کر لے آیا، کہنا ہمارے گھر میں یہی بڑا ہے۔ آپ اسے آپ بڑا کسے کہتے ہیں بھائی؟ جس کا قد بڑا ہو وہ بڑا ہوتا ہے جی، جس کا ڈیل ڈور بڑا مضبوط ہو وہ بڑا ہوتا ہے، یا بڑا کوئی اور ہے؟ ممکن ہے، اللہ اکبر، حضرت یوسف کے ساتھ جو زلیخا نے کیا، سارے بڑے تو پریشان تھے، ایک گود کا بچہ بول رہا تھا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی بہت بڑا ہے تو وہ زیادہ سمجھدار بھی ہے۔ اللہ کا کام اللہ کا ہے بھائی، خبردار اللہ کے کاموں میں اگر دخالت دیں گے تو رسوائی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ اس نے اپنے نظام کو چلانے کے لیے جو طریقے اپنائے ہیں وہ حسین ترین ہے۔ یہ آج کا جدید بچہ، یہ یونیورسٹی میں پڑھنے والا، یہ کالجوں میں پڑھنے والا، یہ جدید تعلیم و لیول والا بچہ الجھتا ہے، بہت سارے سوالوں میں آتا ہے اور کہتا ہے یہ کیوں، یہ کیوں۔
اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک بول دیا کہ یہ کیوں اور کیسے، آج آپ کو ایسے ہم مانیں گے نہیں مولانا، آپ کی ہر بات پر ایک اعتراض ہے، ہر بات پر ہمارے ذہن میں سوال ہے. تو میں اسے جواب یہ دیتا ہوں کہ یہ جذبہ کیوں اور کیسے کا کس نے دیا ہے؟ یہ آپ کے اندر کہیں کوئی پرزہ فٹ کروایا ہے یا اللہ نے صلاحیت دی ہے؟ یہ صلاحیت اللہ نے دی ہے نا کہ تم کیوں اور کیسے پوچھتے ہو. میں جوانوں سے بات کر رہا ہوں، میں بچوں سے بول رہا ہوں. آج ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے کالجوں میں شبہات ڈالے جا رہے ہیں، اعتراضات ڈالے جا رہے ہیں، ذہنوں کو خراب کرنے کی بھرپور کوشش ہے. میں اسی لیے بار بار چھوٹا سا آپ کا نوکر ہوں، بار بار اس لیے ہم تک تاکید کرتے ہیں کہ اچھی تعلیم دیجئے، مگر ہر دن، ہر کچھ دن کے بعد بچے کو مجلس میں ضرور لائیے. یہ مجلس زیادہ ویکسینیشن کا کام کرتی ہے. کچھ لوگوں کو باڈی میں ویکسینیشن کی ضرورت ہے اور پوری قوم کو ذہن میں ویکسینیشن کی ضرورت ہے. ہم کچھ دن کے بعد، ہر کچھ دن کے بعد جب آ جائیں گے مجلس اعضا میں، تو ہمارے ذہن میں آنے والے سوالات میں کسی کو کوئی جملہ کام آ جائے گا، کسی کو کوئی جملہ کام آ جائے گا، اور وہ جب مجلس سے اٹھ کر جائے گا تو کہے گا جی میری تو 20 دن پرانی ایک الجھن دور ہو گئی. یہ جذبہ کس نے دیا میرے بچوں؟ کیوں اور کیسے کا جذبہ کس نے دیا ہے؟ جو آپ ہر بات میں سوال اٹھاتے ہیں، یہ کس نے جذبہ دیا؟ اللہ نے دیا ہے. تو جو اللہ، توجہ چاہوں گا، جو اللہ کیوں اور کیسے کا جذبہ عطا کر سکتا ہے، وہی اللہ پھر تمہیں تشفی بھی فراہم کر سکتا ہے. بھوک جذبہ ہے، پیاس جذبہ ہے، جنسی تسکین جذبہ ہے. یہ سارے جذبات جو اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، ان کی تسکین کا انتظام بھی اللہ ہی کرے گا. پیاس اگر جذبہ ہے تو پانی کا انتظام بھی اللہ کرے گا. بھوک اگر جذبہ ہے تو اس کی تسکین کا انتظام یعنی غذا کا انتظام بھی وہی کرے گا. جی، جنسی تسکین اگر جذبہ ہے تو حلال رستے بھی وہی بتائے گا. وہ رستے بھی بتائے گا کہ کیسے یہ جنسی تسکین ہو سکتی ہے. توجہ، اللہ اکبر. وہ جس نے بھوک کا جذبہ دیا ہے، اس نے تسکین اتنی حسین دی ہے کہ ابھی بچہ دنیا میں نہیں آیا ہوتا کہ خون دودھ میں تبدیل ہو جاتا ہے. وہی جو بدن میں خون تھا ماں کے، وہ دودھ بن جاتا ہے. اور کیونکہ اس کے دانت نہیں ہیں، اور اگر دانت بھی اس لیے نہیں ہے کہ اس کا میدا کمزور ہے اور ثقیل غذائیں یہ ہضم نہیں کر سکتا، تو اسے رقیق غذائیں چاہیے. اور ثقیل غذاؤں کو ہضم کرنے کی صلاحیت ہوگی تو دانت بھی نکلنا شروع ہو جائیں گے، تاکہ وہ چبا کر وہ میدے تک پہنچا دیں. اور کیونکہ میدا اس قابل نہیں ہے تو پھر اس نے دانت بھی نہیں رکھے، اور دانت یوں بھی نہیں رکھے کہ ماں کو تکلیف ہو سکتی تھی. اس کی حکمت تو دیکھیے. اور پھر ایک مرتبہ جب تک وہ دودھ پی رہا ہے، اس کا حافظہ بھی اس کے ہاتھوں میں نہیں دیا. یہ میرے معصوم امام کے فرامین ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. یہ بچے کو پہلے 2 سال کی کوئی یاد نہیں ہے. آپ کو اور مجھے اپنے 2 سالوں کی کوئی یاد نہیں ہے. ہمیں کچھ یاد ہے تو وہ 30ویں سال کی ہے، 4تھے سال کی ہے. 2 سال تک تو ہمیں کچھ یاد ہی نہیں ہے. کیوں یاد نہیں ہے؟ اس لیے کہ ماں کی حرمت محفوظ ہے. یہ بچہ بڑا ہو کے نہ بتائے کہ میری ماں کا میرے ساتھ یہ تعلق تھا. دقت ہے. بارش ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں. ایک سلوات پڑھتے ہوئے اگر وہاں سے مسئلہ ہونا ہے، ایک سلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا آپ بھی تھوڑا جگہ بنائیے. ایک سلوات پڑھ لیجیے ذرا نبی والا. اس سے اچھی سلوات پڑھیے. ویسے عزاداروں کا جو جذبہ ہے نا، وہ جذبہ ہی دشمن کو جیتے جی مار رہا ہے. 25 محرم کو مولا سجاد کی شہادت کی تاریخ تھی. کراچی کا جو ایک ہی جلوس ہوتا ہے کراچی میں، وہ اس مجلس بھی ہم نے پڑھی تھی، جلوس بھی رہا. شدید قسم کی بارش تھی. توجہ ہے، شدید قسم کی بارش رہی پورے جلوس میں، مگر ہر سال سے زیادہ رش تھا. میرے عزیزوں، میرے مولانا جناب عبدالحدیث صاحب پاکستان کے بزرگ عالم دین ہیں، ابھی خطاب فرما رہے تھے، ہم ان سے استفادہ کر رہے تھے.
انہوں نے بھی ایک جملہ فرمایا کہ بند کمروں میں بیٹھ کے میٹنگیں کرنے والے اور ہیں اور چوکوں پہ اور روڈوں پہ نکل کے بات کرنے والے اور ہیں. تو وہ جو بند کمروں میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں نا طرح طرح کی ایسی غیر معقول باتیں ہیں، ایسی نامناسب باتیں ہیں، مجھے تو ان پہ ترس آ رہا ہے کہ کہیں وہ جل جل کے خود سے ہی نہ مر جائے. اس لیے کہ علی ولی اللہ تو اذانوں سے بند ہونا نہیں ہے. لبیک یا حسین، پڑھیں گے وہاں توجہ ہے. تو یہ جو جذبہ ہے نا آپ کا جو اس وقت ہر جگہ ہی موجود ہے، ان کا اپنے مخالفوں کا جواب کیا دینا ہے؟ کسی کو کچھ نہیں کہنا. ہمیں اپنے مخالفوں کا جواب ان کی طرح نہیں دینا، بے وقوف ہے وہ بے وقوف ہے. ہمیں ان کی طرح جواب نہیں دینا. وہ جتنا عزاداری کے خلاف بولیں اتنا مجلسوں میں رش پڑے گا. وہ جتنا مولا علی کے نام لینے پہ تبصرہ کریں اتنا ہم اذانوں میں علی علی بولیں. کل مجھے علی ولی اللہ کس طرح مٹائیں گے ظالم جبکہ یزید کے لشکر میں کوئی نر ہی نہیں. یہ یہاں زمینوں پر اور پاکستان میں علی ولی اللہ کی اذانوں سے ڈر رہے ہیں. تم نے پچھلے سال شعر پڑھا تھا کہ ہم تو آسمانوں پہ علی علی لکھتے ہیں. شعر یاد ہے؟ دیکھو صلوات محمد والے اس سے بلند اور بہتر صلوات. نہیں وہ پچھلے سال ستاروں پر آسمانوں پر علی علی لکھیں گے. ہاں بسم اللہ. کا مقام بہت بلند ہے. قائد ملت جعفری علامہ ساجد نقوی کا مقام بہت بلند ہے. قائد اللہ حافظ ریاض نجفی کا مقام بہت بلند ہے. شیخ الملت علامہ شیخ محسن علی نجفی کا مقام بہت بلند ہے. یہ ہمارے دشمن ہمارے ملموں کا مقابلہ نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلی اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھیں گے. مضمون میرا مکمل ہو گیا. جی میں نے جو آیت پڑھی ہے نا وہ آیت بھی اسی لیے پڑھی تھی کہ جیسے ابھی مولانا نے بڑا حسین منظر بنایا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہو اور علی کا پیار نہ ہو. ہمارے پاس تمام طرح مال ہو مگر علی مولا کی محبت نہ ہو تو وہ ہمارے منہ پر ماری جائے گی. لہذا اللہ نے ہم سے ایک ہی نصیحت کی ہے. توجہ آیت گزرے سورہ مبارکہ سبا ترجمہ کروں گا اور مسائل پڑھوں گا.
ارشاد ہو رہا ہے قل انما اعظکم بواحدہ، اے میرے حبیب، مولانا توجہ، اے میرے حبیب کہہ دو، تم کہہ دو. اچھا جتنی بھی باتیں حساس تھی نا اس میں اللہ نے کہا ہے تم کہہ دو. قل هو اللہ احد، مسئلہ حساس تھا، میرے نبی تم کہہ دو. قل انما انا بشر مثلکم، مسئلہ حساس تھا، اے میرے نبی تم کہہ دو. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مسئلہ حساس تھا، میرے حبیب تم کہہ دو. ایک اللہ کی وحدانیت، ایک رسول کی رسالت اور معرفت، ایک اہل بیت کی اجر رسالت اور ایک علی کی ولایت. قل انما اعظکم بواحدہ، اے میرے حبیب تم کہہ دو کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں. بھائی توجہ میری طرف رہے، آپ کی سبحان اللہ کی آوازیں یہ بارش کے قطرات پر غالب آنی چاہیے. قل اے میرے حبیب کہہ دو انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، میں ایک نصیحت کرتا ہوں. ان تقوموا للہ، اس ایک نصیحت کے لیے قیام کرو، اس ایک نصیحت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی خاطر قیام کرو. واحدہ کیا ہے؟ وہ جو ایک چیز کی نصیحت ہے وہ کیا ہے؟ اور اس ایک چیز کے لیے قیام کرو للہ، اللہ کی خاطر. وہ چیز کچھ اور ہے، قیام للہ اور ہے. اس کام کے لیے اللہ کی خاطر کام کرو، اس کام کے لیے اللہ کی خاطر قیام کرو. مثنا و فرادہ، مل کر، پورا چمبڑ اور میرپور خاص کے دور دور کے لوگ آئے ہوئے ہیں، مل کر قیام و فرادہ، یا اکیلے قیام کرو. نماز تم جماعت سے پڑھو یا فرادہ، تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے. مثنا و فرادہ، وما بصاحبکم من جنہ، اور جان لو کہ تمہارا صاحب یعنی نبی جو یہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے لیے ایک کام کرو، تمہارا صاحب مجنون نہیں ہے. ان ہوا الا نذیر لکم، وہ اگر ہے تو تمہارے لیے ہدایت دینے والا ہے. جی بین یدائے عذاب شدید، اور تمہیں عذاب شدید سے بچائے گا تاکہ تم اس کی نصیحت پر عمل کرو گے تو بچائے گا. وہ ایک چیز کیا ہے جس کے لیے مثنا و فرادہ، مل کر یا علیحدہ علیحدہ رہ کے کام کرنا ہے؟ اس ایک چیز کو میرے معصوم امام فرماتے ہیں ولایت علی. ولایت علی کی خاطر کام کرو، محنت کرو، ہمت کرو، حوصلہ کرو. یہ اس وقت جو آپ مجلس کر رہے ہیں، یہ جو خدشہ ہوا ہے، یہ جو ہمارے پولیس کے برادران، یہ ہماری سیکیورٹی کے افراد، یہ ہمارے بلدیہ کے افراد، جس نے بھی سہولتوں اور جس نے اپنی ڈیوٹیاں کی ہیں، یہ سب جو آپ کر رہے ہیں یہ ایک عبادت ہے. اور اس عبادت کا بہترین اجر و ثواب جب ملے گا جب عبادت میں زحمت زیادہ ہوگی. عبادت میں زحمت زیادہ ہوگی تب جا کر. کبھی غور کیا کہ امام حسین کی زیارت کرنا 70 حجوں کے برابر کیوں ہے؟ میں ایک سنی عالم دین کے ساتھ بیٹھا تھا، انہوں نے کہا جی آپ کے یہاں جب یہ پڑھا جائے گا کہ امام حسین کی کربلا میں جا کے زیارت کرنا 70 حجوں سے زیادہ ثواب رکھتا ہے، تو پھر شیعہ حج پہ کیوں جائیں گے؟ شیعہ تو کربلا جائیں گے. میں نے کہا حضور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ معصوم کا فرمان ہے، ہر ایک کے حلق میں اترتا نہیں ہے. یہ میٹرک کی کلاس کی بات ہے، کچی پکی والوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کے لیے تھوڑا سا مقدماتی تعلیم کو گزارنا پڑے گا. حج پر ہوتا کیا ہے، بس جلدی سے اس نقطے کو سن لیجیے. حج پر سب سے زیادہ انسان کو ایک اپنے اندر کی صفت کو استعمال کرنے کا موقع ملتا ہے. ایک اور سلوات پڑھیں گے نبی کے نام. میرا تو دل کر رہا ہے اس موسم میں مجلس پڑھوں.
دوں آپ کو. دیکھیے میں ایک طالب علم ہوں, اسی طرح کی باتیں کر کے مکمل کر دوں گا آپ کی بات کو. اصل مسئلہ اس جذبے کو زندہ رکھنے کا ہے. یہ جو مشق اس پر شروع ہوئی ہے نا, یعنی ہم مجلس دو طرح سے کرتے ہیں, علم لینے آتے ہیں اور حوصلہ بڑھانے آتے ہیں. تو ایسے موقع پر حوصلہ بڑھانے کی مشق ہو رہی ہوتی ہے. اچھا جو آئی گئے وہ جائیں گے تو نہیں, بہتر نہیں ہے کہ قربتاً اللہ کی نیت کر لیں, بہتر نہیں ہے کہ مولا کو راضی کرنے کی اپنی مشق کرنے کی نیت کر لیں. تو پھر الجھ کے نہیں بیٹھے مجلس میں کہ بھائی آ گئے تھے مصیبت میں پھنس گئے تھے, یہ تو اتر ہی نہیں رہا تھا. تو نیت کر لیں اپنی, اس کا ثواب ہر مجلس سے زیادہ ہے. جلدی سے کر رہا ہوں. مولا علی کی ولایت ایک نصیحت اللہ نے کی ہے, اور اس ایک نصیحت کو چاہتا یہ ہے کہ اسے مل کر ادا کیا جائے اور خود ادا کیا جائے. بس عزیزو, اس ولایت علی کی خاطر 1400 سال سے محنت ہو رہی ہے, قربانیاں دی جا رہی ہیں. میرا اس مجمع کے ساتھ اس برستے ہوئے پانی سے ایک سوال ہے کہ کربلا میں حسین کا بچہ تڑپ تڑپ کے مر گیا, اور حسین مولا نے دشمنوں سے پانی مانگا. جناب رباب رو رو کر کہتی تھی کہ میرے لیے وہ وقت بڑا کڑا تھا, بڑا کٹھن تھا, جب میرا والی بچے کی خاطر اپنے دشمنوں سے پانی مانگ رہا ہے. اجر و ثواب اللہ. یہ اللہ کا امتحان تھا حسین ابن علی کے لیے. بڑا جگر تھا اس ماں کا جسے رباب کہا جاتا ہے. ایک بچہ کربلا میں حسین کی گود میں دے دیا, اور ایک بچے کو زندان شام میں چھوڑ کر آ گیا. اجر و ثواب اللہ, اجر و ثواب اللہ. آپ کے گھروں میں چھوٹی بچیاں ہیں نا, چھوٹی بچیاں ماں سے زیادہ باپ سے نپٹتی ہیں. بار بار پوچھتی ہیں بابا کب آئیں گے, باپ کا بستر سیدھا کر کر کے سنبھالتی ہیں, بابا میرے یہاں لیٹیں گے. اجر و ثواب اللہ. حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ انتظار کرتی رہی بابا کب آئیں گے. کس نے آ کر بتایا کہ حسین مارے گئے؟ زلجنہ نے آ کے بتایا. آوازوں کو آزاد کریں گے کرو. زلجنہ نے آ کے بتایا کہ حسین مارے گئے, اور جیسے ہی گھوڑا آگے کھڑا ہوا نا, تو جناب سکینہ نے آگے بڑھ کر ایک ہی سوال کیا, بس میں ختم کر رہا ہوں. گھوڑے نے گردن جھکا دی. سکینہ نے گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے کہا, یا جواد ابھی ہل سوتیا ابھی ہم کو پھر اچھانا, مجھے بس اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا یا میرے بابا کو پیاسا مارا. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما, ان کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما, مانیے مجلس کے توفیقات میں اضافہ فرما, اس علاقے پر اپنا کرم نازل فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہی و سیدی و مولائی اغفر لی